ایک بادشاہ جو کہ بہت ہی ظالم تھا اور رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ وہ نہایت ہی گھمنڈی تھا۔ وہ اپنے تخت کی خاطر کسی کی جان لینے میں کوئی آر نہ سمجھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی رعایا میں کوئی بھی اس کے فیصلے کے خلاف نہ جائے۔ اس نے اپنی عوام پر بہت سی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، جس پر اسے ذرا سا بھی شک ہو جاتا وہ اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے اغوا کروا لیتا، اور پھر وہ بندہ کئی کئی ماہ بادشاہ کے عقوبت خانے میں زندہ لاش کی طرح پڑا رہتا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی کے گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑی لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار تھا، اور وہاں بہت بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتا، اور بادشاہ خود اس موت کی سزا کے وقت سامنے تخت پر جلوہ افروز ہوتا۔ جب ان تینوں کو اس موت کے تخت کے ساتھ کھڑا کیا گیا تو ان میں سے ایک عالم تھا جو نہایت ہی پرہیزگار اور متقی تھا۔ بادشاہ کو اس کے وزیر نے کہا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو عالم کہہ کر لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا ہے، جس پر بادشاہ نے اسے موت کی سزا دی تھی۔ دوسرا ایک نامور وکیل تھا جو ہر دفعہ اپنا کیس قاضی کی عدالت میں جیت جاتا۔ یہ وکیل نہایت ہی انصاف پسند تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹی گواہی نہیں دی اور نہ ہی کوئی جھوٹا کیس لڑا تھا۔ جبکہ تیسرا ایک فلسفی تھا۔ وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال لیتا تھا۔ لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات کرتے، جس پر بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ کل کو یہ آپ کے خلاف بغاوت نہ کر دے، لہٰذا اس کو ابھی ختم کر دیں۔ جب پھانسی دینے کا ٹائم آیا تو سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد سے جیسے ہی رسا کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر پر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے عوام کا ہجوم دیکھا اور سوچا کہ اگر میں نے اسے دوبارہ پھانسی دینے کی کوشش کی تو عوام میرے خلاف ہو جائے گی، لہٰذا اس نے عالم کی جان بخشی کر دی اور رسا واپس کھینچ لیا۔ اب دوسری باری وکیل کی تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد سے رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پتھر پھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے صاحب پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے۔ اب بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور مجبوراً اس کی بھی جان بخشی کرنی پڑی، اور یوں وہ وکیل بھی بچ گیا۔ اب تیسری باری فلسفی کی تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، عالم کو نہ تو خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسا پورا نہیں کھلتا اور پتھر پوری قوت سے نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی یہ بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی ہی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسا آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچلا گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ نتیجہ، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ بولنا نقصان دیتا ہے۔